انتظار کی گھڑیوں کا اختتام ہو چکا ہے۔ اب میں حضرت کو بلا تشکیل و تمہید کے، بلا تاخیر کے دست بستہ حضرت والا سے ملتمس ہوں، حضرت الحاج عاشق قرآن جناب قاری محمد اکرام صاحب، جو کہ الحمدللہ ہماری انجمن اور ہماری آج کی اس محفل کے روح رواں ہیں، لے کے جامع خطابت کی سر مستیاں، لے کے جامع خطابت کی سر مستیاں، واعظ اہل سنت چلے آئیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك أو نارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام جب سے چھوڑا ہے تو نے دامن خیر الورا جب سے چھوڑا ہے تو نے دامن خیر الورا ہر طرح کے رنج و غم میں تو ہو گیا مبتلا اے تغافل کیش غفلت چھوڑ اٹھ بیدار ہو پھر ذرا اعلی حق کے
لیے تیار ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، فکر آخرت کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور میرے ہونہار نوجوان بھائیوں، اور گھروں میں بیٹھنے والی میری ماں اور بہنوں، عشاء کی نماز کے بعد سے برابر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ حضرات اکابر علماء کرام باری باری تشریف لاتے رہے اور ہم لوگوں کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازتے رہے۔ اب بالکل اس پروگرام کے آخر میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ چند منٹ میں اپنی بات آپ حضرات تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے پروردگار، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے مولا کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے دعائیں کریں گے۔ جو آج کے اس پروگرام کے ذمہ دار ہیں، اراکین ہیں، اور جن ہمارے بھائیوں نے، اراکین کمیٹی نے اس پروگرام کے لیے کوششیں کی ہیں، اور ہمارے جن بھائیوں نے جس اعتبار سے بھی اس کے لیے تعاون پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ تمام حضرات کی ان کاوشوں اور ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں کوئی تفصیلی خطاب نہیں کرنا، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سبحانہ نے دو تین باتیں میرے ذہن میں ڈالی، جن باتوں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا رتبہ، آپ کا مقام کتنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاذ مجھے تمہارے سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء سرور عالم یہ ارشاد فرما دیں، کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تھوڑا وقت گزرا تھا، اس کے بعد میں اللہ کے پیارے حبیب نے دوسری مرتبہ فرمایا، یا معاذ مجھے تمہارے سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تھوڑا وقت گزرا تھا، تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، یا معاذ مجھے تمہارے سے محبت ہے۔
اتنا عرض کرنا تھا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، اے اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ کتنے لاڈلے صحابی ہوں گے، اللہ کے نبی نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ بٹھایا، اور سواری پہ بٹھانے کے بعد اللہ کے نبی پیدل پیدل جا رہے، معاذ بن جبل کو سواری پہ بٹھا رکھا گئے اور اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو چھوڑنے کے لیے جا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اے اللہ کے نبی، اس کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کل کچھ لوگ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جس وقت میں لوگ اپنی قبروں سے جٹ کے جٹ اٹھیں گے اور چلیں گے۔ جب یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا ہے؟ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ کے پیارے نبی رونے لگے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے پیارے نبی زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معاذ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت 12 گروہوں میں جب قبروں سے اٹھے گی تو 12 جماعتوں کے اندر اٹھے گی۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں مجھے وہ تفصیل نہیں آپ کو بتانی، ان میں تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے 3 باتوں کے اوپر بس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس وقت میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یا معاذ، کل قیامت کے دن میری امت 12 جماعتوں میں قبر سے اٹھے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معاذ، جو پہلی جماعت قبروں سے اٹھے گی وہ اس حال میں اٹھے گی کہ نہ ان کے ہاتھ ہونے کے اور نہ ان کے پیر ہونے کے، وہ پیروں سے بھی ختم ہوں گے اور وہ ہاتھوں سے بھی ختم ہوں گے۔ اندازہ لگاؤ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ تصور کریں، آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کے نہ ہاتھ ہو اور جس آدمی کے نہ پیر ہو، آپ اندازہ لگاؤ وہ انسان کیسی شکل کا ہوگا، وہ آدمی کس شکل و صورت کا ہوگا، وہ کس رنگ روپ کا ہوگا۔ اندازہ لگائیں، تصور کریں کہ نہ ہاتھ ہونے کے نہ پیر ہونے کے، اس حال میں وہ قبر سے اٹھیں گے۔ جس وقت میں یہ عرض کیا تو میرے دوستو، میرے بھائیو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون ایسے لوگ ہوں گے جو اس حال میں قبر سے اٹھیں گے کہ نہ ان کے ہاتھ ہونے کے نہ ان کے پیر ہونے کے، اس رنگ روپ میں جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معاذ، یہ لوگ جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے جن کے نہ ہاتھ ہونے کے اور نہ پیر ہونے کے، یا معاذ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، جو اپنے پڑوسیوں کی عزت کا کھلواڑ کیا کرتے تھے، جو اپنے پڑوسیوں کی عزت کو کھلونا بنایا کرتے تھے، جو اپنے پڑوسیوں کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوسرے کون لوگ ہوں گے؟ او میرے بھائیو،
نبی جس بات کو فرما رہے یہ بات کوئی معمولی نہیں ہوگی. ہم لوگ دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں, ہم لوگ دوسروں کو تکلیفیں پہنچا دیتے ہیں, ہم لوگ دوسروں کی عزت کا کھلواڑ کر دیتے ہیں. تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک نوجوان شخص اور ایک اس کی بیوی ابھی چند دن گزرے تھے شادی ہونے کے بعد میں. وہ نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ میں راستے میں کھڑے ہوئے تھے. ہلکی ہلکی بارش آئی. ایک آدمی پیدل سفر کر رہا تھا. چپل اس نے ہوائی چپل پہن رکھے تھے. جب وہ ان نوجوان کے پاس کو گزرا تو اس کی چپل جو تھی گزرنے والے کی, اس کی چپل کے جب وہ پانی پہ رکھی گئی تو اس کے کچھ چھینٹے جو برابر میں یہ نوجوان کھڑا ہوا تھا اپنی دلہن کے پاس میں چند چھینٹے چپل کے پانی پہ رکھے جانے سے ان کے اوپر گر گئے. جیسے گرے تو اس نوجوان نے اس چلنے والے مسافر کی طرف دیکھا اور یہ کہا تو اندھا ہو رہا, تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ کہنے لگے کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے دکھائی نہیں دے رہا کتنے چھینٹے پڑے. جب انہوں نے چلنے والے مسافر نے دیکھا ان کو احساس ہوا, انہوں نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا یہ جوان آگے کو بڑھا اور آگے کو بڑھنے کے بعد میں ہاتھ لے کر کے اس چلنے والے مسافر کے ایک تماچا مارا. کہنے لگے اور پھر بولتا ہے؟ اس نے کہا مسافر نے کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. نوجوان آگے کو بڑھا, اپنی جوانی کے جوش اور جذبے میں آگے کو بڑھ کے تماچا مارا اور مارنے کے بعد کہتا ہے کہ بولتا ہے اور بس. یہ بیچارہ وہ تماچا کھا کر کے یہ مسافر آگے کو چلا گیا, نہ کوئی جواب دیا. اس کے بعد میں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہ جوان اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں سے چل دیا. ابھی تھوڑی دور چلے تھے, چلنے کے بعد اس نوجوان نے جس ہاتھ سے اس مسافر کے تماچا مارا تھا, تھوڑی دور چلنے کے بعد اس ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. جب ہاتھ میں درد شروع ہوا, گھر تک پہنچے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھر تک پہنچنے میں لگا ہوگا. اتنے میں اس ہاتھ میں جس ہاتھ سے تماچا مارا تھا اس میں مسور کی برابر جتنی مسور ہوتی ہے اتنا بڑا ایک دانہ اس کے اس ہاتھ میں ظاہر ہو گیا. مسور کے دانے کے برابر ایک دانہ اس کے ہاتھ میں نکل آیا. وقت گزرتا چلا گیا, اس ہاتھ میں تکلیف بڑھتی چلی گئی. جب ہاتھ میں تکلیف بڑھتی چلی گئی, تکلیف ضرورت سے زیادہ بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد میں رہا نہیں گیا. اس کے بعد وہ اٹھا اور ڈاکٹر کے پاس میں گیا. ڈاکٹر کو جا کے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بتلاؤں, یہ میرے ہاتھ میں دیکھیے ایک مسور کے دانے کے برابر یہ ایک اس طرح کا پھوڑا سا نکل رہا, بڑی تکلیف ہے. ڈاکٹر دیکھ کر کے ہنسا, کہنے لگے کوئی خاص بات نہیں ہے, تو بالکل معمولی ویسے ہی ہے, ٹھیک ہو جائے گا. دوائی دی اور چلا گیا. میرے بھائیوں, جیسے یہ آدمی دوائی لے کے واپس آیا, ڈاکٹر نے دیکھا بالکل معمولی سا مسور کے دانے کے برابر جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, دیکھنے میں بھی کچھ نہیں لگ رہا تھا, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مچھر نے کاٹ لیا ہو. اس آدمی نے آنے کے بعد جوان نے دوائی کھائی کہ درد کم ہو جائے. جیسے اس نے دوائی کھائی اور دوائی کھانے کے بعد میں لیٹا, لیٹنے کے بعد درد بڑھتا چلا گیا. صبح ہوئی تو صبح ہونے میں دیکھا کہ ہاتھ پھول گیا, ہاتھ کے اوپر ورم آ گیا اور ہاتھ بہت سوج گیا. اس کے بعد میں یہ اس ہاتھ کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس پھر پہنچا. جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہو رہی. ڈاکٹر نے جب دیکھا ہاتھ سوج رہا, ہاتھ بڑا ورم کر گیا, اس کے بعد میں ڈاکٹر نے کہا تم سرجن کے پاس میں چلے جاؤ.
یہ شخص یہ جوان سرجن کے پاس پہنچا. سرجن نے جب اس نوجوان کے ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ کو دیکھنے کے بعد میں کہا تمہارے ہاتھ نے نازک حالت اختیار کر لی ہے، تمہارے ہاتھ کی حالت نازک ہو گئی ہے، تمہارے اس ہاتھ کی حالت بڑی نزاکت میں آ گئی ہے، تمہارے اس ہاتھ کو یہاں سے کاٹنا پڑے گا. اگر ہاتھ کو نہ کاٹا تو یہ تکلیف آگے بڑھتی چلی جائے گی، پورے ہاتھ میں پھیل جائے گی. میرے بھائیوں جب یہ بات سنی سرجن کی زبان سے پریشان ہو گیا، دیکھا کہنے لگے کہ جلدی کرو مرض تمہارا بڑھتا جا رہا. اس کے بعد میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے پورے پنجے کو ہاتھ کو کاٹ دیا. ہاتھ کو کاٹنے کے بعد میں دوائی دی، دوائی دینے کے بعد کہ یہ خوراک کھاؤ آئے، اس کے بعد میں تمہیں فائدہ ہو جائے گا. یہ نوجوان گھر پہ واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد دوائی کھائی، دوائی کھانے کے بعد میں بجائے سکون کے درد بڑھتا رہا بڑھتا رہا. اس کے بعد میں دوسری رات گزری، اور دوسری رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ پورا کا پورا ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا کا پورا ورم کر گیا اور پورا کا پورا سوج گیا، اور پورے ہاتھ کے اندر پانی چلنے لگا. ڈاکٹر کے یہاں پہنچا، سرجن کے یہاں. ڈاکٹر نے جب اس حال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ او ہو یہ تو تمہاری حالت نازک ہو گئی ہے. دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہاں سے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہاں سے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. میرے بھائیوں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ تکلیف کہاں سے ہوئی تھی، یہ کیا معاملہ ہوا. اس کے بعد دیکھا تو یہاں سے بھی ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ کاٹنے کے بعد میں پھر گھر واپس آیا، دوائی کھائی. رب ذوالجلال کی قسم او میرے بھائیوں کسی کی آہ نہ لو، اپنی ذات سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، اپنی طرف سے میرے دوست میرے بھائیوں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو. اس کے بعد میں کیا ہوا، واپس آیا، رات میں دوائی کھائی، لیٹ گیا، پورے بدن میں تکلیف پڑ گئی، پورے بدن میں تکلیف آ گئی. ڈاکٹر نے کہا تم مجھے بات بتاؤ اصل بات کیا ہے، جو دوائی میں نے تمہیں دی ہے، جو علاج تمہارے لیے تجویز کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، تمہیں اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، مجھے بات بتاؤ یہ تمہارا ساتھ میں معاملہ کیا ہوا. اس نوجوان نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے. ہم راستے میں ایسے میاں بیوی کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی چپل کے کچھ چھینٹے میری بیوی کے اوپر پڑ گئے. میں نے دیکھا اس کو، مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تیری آنکھیں پھوٹ رہی، تجھے دکھائی نہیں دے رہا. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. میں نے غصے میں آ کے اس کے ایک تماچا مار دیا. ڈاکٹر نے کہا اچھا یہ بات ہے، بات یہ ہے، اوہو تم کہاں ڈاکٹر کے پاس میں اس کا علاج کہاں تلاش کر رہے ہو. تم اس کو دیکھو جس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کا تم نے دل دکھایا ہے، جس کی تم نے ہائے لی ہے، اس کو دیکھو، اس کو تلاش کرو. اس کو تلاش کرنے پہ اگر اس نے معاف کر دیا تو ممکن ہے تمہاری یہ تکلیف رک جائے، نہیں تو لگتا ہے اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہارا پورا جسم اسی حالت میں چلا جائے گا. میرے بھائیوں ہم لوگ کس طرح سے تکلیف دیتے ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان آپ کے اوپر قربان ہو. اے اللہ کے پیارے نبی میرا مال آپ کے اوپر قربان ہو. اے اللہ کے پیارے نبی آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ دوسرے لوگ کون ہوں گے جو کل قیامت کے دن اپنی قبروں کے اندر سے اٹھیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاذ میری امت کے کچھ اور لوگ ہوں گے جو قبروں کے اندر سے اٹھیں گے. یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کے نہ ہاتھ ہونے کے نہ پیر ہونے کے، اور جو دوسرے لوگ قبر سے اٹھیں گے جب ان کی قبر پھٹے گی تو قبر کے اندر سے وہ اٹھیں گے، ان کی شکل و صورتیں سوروں کے خنزیروں کے جیسی ہوں گی.
وہ اس حال میں اٹھیں گے، جب وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی شکل و صورتیں سوروں کے خنزیروں کے جیسی ہوں گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بدن کے اندر کپکپاہٹ آ گئی اور فرمایا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے میرا رب جن کو کل قیامت کے دن اس طرح سے ذلیل کرے گا، ایسے رسوا کرے گا میرا پروردگار، جن کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کرے گا۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر صحت و تندرستی عطا فرمائی تھی، پروردگار عالم نے جن کو صحت و تندرستی کا مالک بنایا تھا، دیکھنے کے لیے جن کو آنکھیں عطا فرمائی تھی، چلنے کے لیے جن کو پیر عطا فرمائے تھے، سننے کے لیے جن کو کان عطا فرمائے تھے، دیکھنے کے لیے جن کو آنکھیں عطا فرمائی تھی، سونگنے کے لیے جن کو ناک عطا فرمایا تھا، اور سمجھنے کے لیے جن کو دماغ عطا فرمایا تھا، اور فلٹر کرنے کے لیے جن کو گردے عطا فرمائے تھے، ہوا کے لیے جن کے لیے پھیپڑوں کا انتظام فرمایا تھا، مالک کائنات فرمائے گا۔ میرے دوستو میرے بھائیو، رب ذوالجلال فرمائے گا، قرآن کریم کے اندر آتا ہے یوم ينفق في الصور فتأتون افواجا۔ جب معاذ بن جبل نے عرض کیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاذ یہ لوگ جو اپنی قبروں سے خنزیر اور سوروں کی شکل میں اٹھیں گے، یا معاذ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر کے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جن کو نمازوں کا خیال نہیں ہوتا تھا، اپنی منمانی اپنی منچاہی زندگی گزارتے تھے، اپنی منمانی زندگی میں مست رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کھاتے بھی تھے میرے رب کا دیا ہوا، پیتے بھی تھے میرے رب کا دیا ہوا، میرے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے تھے، اور ان تمام نعمتوں کے استعمال کے باوجود نماز کا ٹائم آ جاتا تھا، ان کو نمازوں کا خیال نہیں ہوتا تھا، اور یہ جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں مجھے اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا، بالکل معمولی سی روشنی ڈال کر کے جب یہ فرمایا، اس کے بعد میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ تیسرے کون لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاذ جو لوگ کل قیامت کے دن اپنی قبر کے اندر سے اٹھیں گے، جب وہ اپنی قبروں کے اندر سے اٹھیں گے ان کے دانت بیلوں کے سینگ کے جیسے ہوں گے، جیسے بیلوں کے اور بھینسوں کے جیسے سینگ ہوتے گئے اس طرح کے ان کے دانت ہوں گے۔ یا معاذ ان کے ہونٹ، یا معاذ ان کے ہونٹ سینوں کے اوپر لٹک رہے ہوں گے، یا معاذ ان کی زبان زمین کے اوپر، پیروں کے اوپر ان کی زبان لٹک رہی ہوگی۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رونے لگے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے جن کو میرا رب کل قیامت کے دن اس طرح سے ذلیل کرے گا، جن کو میرا رب اس طرح سے رسوا کرے گا؟ یہ کون لوگ ہوں گے کہ ان کے دانت بیلوں کے بھینسوں کے سینگ کے جیسے ہوں گے، اور ان کے ہونٹ سینوں پر لٹک رہے ہوں گے، اور ان کی زبان پیروں پر لٹک رہی ہوگی۔ میرے دوست میرے بھائیوں، جب یہ عرض کیا سیدنا معاذ بن جبل سے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاذ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کو اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، رب ذوالجلال کی قسم آج دنیا کے اندر میرے دوستو اگر کوئی سب سے زیادہ ذلیل چیز ہے میرے دوستو میرے بھائیوں، وہ اولادوں کے نزدیک ماں باپ جیسی دولت ہے۔ ماں باپ جیسی دولت کو آج اولادوں نے سب سے زیادہ ذلیل بنا رکھا گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم امام
الانبیاء فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا فرماتے ہیں، حضرت حسن حسین کے نانا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ گے جو بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا گے، 10 پارے لگاتار ایک وقت میں بیٹھ کر کے پڑھ لیتا گے، لیکن اپنے والدین کو ناراض کر رکھا گے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا گے، بیٹھا ہوا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا گے، 2 پارے نگی، 4 پارے 6 پارے نگی، ایک وقت میں بیٹھ کر کے 10 پاروں کی تلاوت کر لیتا گے، اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا گے، میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اور میرے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اور ایک وقت میں میرے قرآن کے 10 پارے پڑھنے والے، اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرا ایک حرف بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے والدین کا دل دکھا رکھا گے، تو نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں آج ہمیں خیال بھی نہیں گے، معمولی باتوں کے اوپر اپنے ماں باپ کا استحصال کرتے ہیں، معمولی باتوں کے اوپر اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں، مالک کائنات خدائے پاک کی قسم رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں، میرے دوست، میرے بھائیو، حضرت آمنہ کے دلارے فرماتے ہیں، او میرے بھائیو، ہم غور فرمائیں، امام الانبیاء صادق الامین خبر دیتے گئے کہ جس کے والدین اس سے ناراض گئے، اگر وہ آدمی میرے دوست، میرے تہجد کے وقت میں اٹھ گیا اور تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے نفلوں پہ نفلیں پڑھ رہا 20-30 رکعتیں نفلوں کی پڑھ لی، اس کے بعد میں بیٹھا ہوا رو رہا، میرے دوست، میرے بھائیو، تہجد کے وقت میں رو رہا، میرے رب کی طرف سے اعلان ہوتا گئے، او تہجد کی نماز کے پڑھنے والے، رو کر کے دعائیں کرنے والے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیری تہجد بھی قبول نہیں گے، اس لیے کہ تو نے اپنے والدین کا دل دکھا رکھا۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں، ایک آدمی وہ ہے جو بیت اللہ کے لیے چل دیا، ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر کے بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جا رہا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو کر کے دعائیں کرنے کے لیے جا رہا ہے، میرے دوست، میرے بھائیو، ملتزم کو لپٹ کر کے دعائیں مانگنے کے لیے جا رہا ہے، زمزم پی کر کے میرے دوست، میرے بھائیو، دعائیں مانگنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد عائشہ سے احرام پہن کر کے طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، میرے دوست، میرے بھائیو، یہ ہے جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ رکھا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو کر کے آہوزاری کے ساتھ، بے بسی اور بے کسی کے ساتھ رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، او بیت اللہ کو لپٹ کر کے رونے والے، او ملتزم کو لپٹ کے رونے والے، او حجر اسود کا بوسہ لے کر کے رونے والے، او میرے بیت اللہ کا طواف کرنے والے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے والدین کا دل دکھا رکھا۔ میرے بھائیو، ہم نے کتنے ہلکے پھلکے انداز میں لے لیا والدین کو۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیں، سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے کس کا نام لیا؟ سیدنا امام بخاری، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کے بعد میں جو سب سے زبردست کتاب ہے بخاری شریف کے امام حضرت، میرے دوست، میرے بھائیو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جب بچپن کا زمانہ گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میرے دوست دکھائی نہیں دے رہا، ایک بزرگوں کے پاس میں ماں لے کر کے گئی اور یہ کہا بزرگ سے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ان کے لیے دعا کر دے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ماں کہاں گئے؟ کہنے لگے کہ میں اس کی ماں ہوں، کہ جاؤ، واپس جاؤ، نیت باندھو، اپنے رب کے ساتھ
سامنے بیٹھ کر کے دعائیں مانگو، جتنی دعا ماں کی قبول ہوگی اولاد کے حق میں اس لیے کسی دوسرے کے قبول نہیں ہونے کی۔ ماں بیٹے کو لے کر کے آ گئی، امام بخاری بیٹھا ہوا، ماں نے نیت باندھی، نیت باندھ کے رکوع سجدے کیے، بیٹھ کر کے دعا مانگ رہی، ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گر رہے، ادھر ماں رو رہی ہے، ادھر امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے والدین، یہ ہے والدین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج ہم نے والدین کی کتنی ناقدری کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے، یا معاذ، میرے بھائیوں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ پاک نے آپ حضرات کی برکت سے میرے ذہن میں بات ڈالی، سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرما رہے، یا معاذ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ میرے اوپر رزق کے دروازے کھول دے، اللہ میرے اوپر رزق کے دہانے کھول دے، میرے اوپر رزق کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، میرے دوستو، میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ صادق الامین کیا فرما رہے، فاطمۃ الزہرا کے ابا کیا خبر دے رہے، حلیمہ کے دلارے کیا خبر دے رہے، میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت حسن حسین کے نانا کیا پیغام پہنچا رہے، یہ فرما رہے کہ اگر اولاد یہ چاہے، یا معاذ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ میرے اوپر رزق کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے، میرے نبی نے فرمایا، یا معاذ، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی، یا معاذ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ مجھے برکتوں والی، صحت و تندرستی والی، برکتوں والی زندگی عطا فرما دے، لمبی عمر عطا فرما دے، لمبی زندگی عطا فرما دے، میرے نبی نے دوسری بات فرمائی، یا معاذ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے برکتوں والی لمبی عمر مل جائے، یا معاذ، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ اندازہ نہیں لگاتے، ایک اتنی غریب ماں جس کے بدن پہ کپڑے، ان کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے گئے، وہ ماں 10x10 کے گھر میں گئے، پلی اینٹوں کی دیواریں گئے، نیچے کچی مٹی ہے، اوپر ٹین شیٹ پڑا ہوا، بدن کے اوپر ایسے پھٹے ٹوٹے کپڑے، پیوند لگے ہوئے، اور ماں اپنے بچے کو، اپنے 2.5 سال 2 سال کی عمر کے بچے کو اپنی گود میں لے کر کے وہ ماں پیار کر رہی ہے، اور پیار کرتے ہوئے کہہ رہی، میرا راجا، ارے میری ماں، اے میری بہن، تیرے تو کپڑوں بھی پیوند لگے ہوئے، تیرے پاس تو جو یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ بھی تیرا ذاتی نہیں ہے، نیچے فرش بھی نہیں ہے، اور تو اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے کیا کہہ رہی، میرا راجا، میرا لال، میرا ہیرا، میرا سونا، میرا چاند سا بیٹا۔ او میرے بھائیوں، جس ماں نے اپنی اولاد کے اوپر اپنی ایسی محبت نچھاور کی ہو، جس ماں نے ان الفاظوں کے ساتھ میں اپنے بچے کی پال پرورش کی ہو، میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس کے بعد میں اگر اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، پھر اولاد کی زندگی میں نہ برکت آ سکتی، نہ خوشحالی آ سکتی، نہ زندگی میں سکون آ سکتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہاں یہ والدین ہیں، میرے دوستو، میرے بھائیوں، ان کا ٹھکانہ نہیں کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس میں ایک اور عورت آئی، اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی، ایک بچہ قریب 3 سال کی عمر کا بچہ گئے، ایک بچہ قریب 5 سال کی عمر کا بچہ گئے۔ یہ ماں اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے اماں عائشہ کے پاس آئی، اماں عائشہ اٹھی، اٹھنے کے بعد اندر گئی، دیکھا کہ گھر میں 3 کھجور رکھی ہوئی تھی، تینوں کھجوریں لے کر کے آئی، ایک کھجور ایک چھوٹے بیٹے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بیٹے کو دے دی، تیسری کھجور ان بچوں کی ماں کو دے دی۔ جب ماں نے کھجور لی، ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئی، چھوٹے بچے نے بھی اپنی کھجور کو لیا، کھا لیا، دوسرے بچے نے بھی کھجور کو لیا اور اس کو کھا لیا، ماں نے کھجور کو ہاتھ میں لے رکھا گئے، چھوٹا بیٹا بھی ماں کے ہاتھ میں کھجور کو دیکھ رہا، دوسرا بیٹا بھی ماں کے ہاتھ
ہاتھ میں کھجور کو دیکھ رہا۔ ماں کیا کرتی ہے؟ جب دیکھا کہ میرے بیٹے میرے لختے جگر میرے اوپر نظر ڈال رہے، ماں نے کھجور کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا چھوٹے بیٹے کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بیٹے کو دے دیا۔ بچے کھا رہے تھے، ماں ہنس رہی تھی۔ اماں عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی جب آئے، ماں حضرت اماں عائشہ نے یہ بات اللہ کے نبی کو بتلائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، جس وقت میں ماں اپنے حصے کی کھجور بچوں کو کھلا رہی تھی اور بچے کھا رہے تھے اور ماں مسکرا رہی تھی، میرے رب نے اس عورت کے اوپر جنت کے 8 دروازے کھول دیے تھے۔ میرے بھائیوں، بس مجھے یہ عرض کرنا ہے، خدا را جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، وہ لوگ اپنے والدین کی قدر کریں۔ ابھی 3-4 روز پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے بتلایا کہ ایک عورت اس کے 4 بیٹے، چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے بھی ماں کو قبول نہ کیا، ایک نے بھی قبول نہ کیا۔ ایک بیٹا جو ماں جس کے یہاں جاتی تھی، غصے میں آ کر کے جو ماں کے پاس میں کچھ رکھا ہوا سامان تھا اسے اٹھا کر کے راستے میں پھینک دیا، اور راستے کے وقت میں ہی ماں کا ہاتھ نے پکڑ کر کے باہر کر دیا کہ جو یہاں سے نکل کے چلے۔ اللہ کی قسم، اس نے ماں کے لیے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی بھی زندگی کو اور اپنے بچوں کی زندگی کو بھی خراب کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی قدر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا اور اپنے ان محبین کا، اپنے ان نوجوانوں کا، اپنے ان بھائیوں کا جنہوں نے کوششوں کے ساتھ میں ماشاءاللہ یہ پروگرام سجایا گئے اور اس پروگرام کے لیے کوشش کی ہے کہ ہمارے یہ محلے کے لوگ، ہمارے یہ بھائی قریب کے لوگ یہ اللہ کے رسول کی دین کی باتیں سنیں اور ان باتوں کو سننے کے بعد میں ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب تک ہم نبی کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کریں گے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، نبی کے فرمان کو میرے دوستو مضبوطی کے ساتھ میں نہیں پکڑیں گے، جب تک حالات نہیں بدل سکتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حالات میں بدلاؤ جب ہی آئے گا جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑیں گے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر کے میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے ہمارے پالنہار ہماری زندگی کے ایک قصور کو معاف فرما۔ ہم تیرے وہ گناہگار بندے ہیں، ہم وہ تیرے گھٹیا درجے کے بندے ہیں، ہم تیرے وہ پاپی بندے ہیں۔ میرے معبود، جن لوگوں نے انجانے سے کم جان جان کر کے ہی گناہ کیے ہیں،
ہم سے انجانے میں کم گناہ ہوئے، ہم نے جان جان کر کے جرحی ہو کر کے اے اللہ ہم نے گناہوں پہ گناہ کیے۔ میرے معبود ہمیں پتا تھا کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑی۔ اے اللہ ہمیں پتا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے جھوٹ بولا۔ ہمیں پتا تھا کہ غیبت کرنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے غیبتیں کی۔ ہمیں پتا تھا کہ چغلی کا کرنا منع ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے چغلیاں کی۔ ہمیں پتا تھا کہ کم ناپنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے کم ناپا۔ ہمیں پتا تھا کہ کم تولنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے کم تولا۔ اے میرے معبود ہمیں پتا تھا دوسروں کا مال غصب کرنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے اللہ دوسروں کا مال غصب کیا ہے۔ ہمیں پتا تھا کہ دوسروں کی عزت کا کھلواڑ کرنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے دوسروں کی عزت کا کھلواڑ کیا۔ ہمیں پتا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، پھر بھی ہم نے جان جان کر کے والدین کی نافرمانیاں کی۔ یا حنان ہم تجھ سے اپنی زندگی کے ایک گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ایک گناہ کی اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ایک گناہ کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ یا حنان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا منان ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے وحدہ لا شریک اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اس کائنات میں ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا، ہمارے کوئی ایک گناہ کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اے میرے اللہ ہم تجھ سے اپنی ایک زندگی کے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں۔ یا ودود ہماری توبہ کو قبول فرما، یا معید ہماری توبہ کو قبول فرما، تمام طرح کے گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح سے ہم سانپ کو دیکھ کر کے، بچھو کو دیکھ کر کے بچتے ہیں، آگ کے دیکھ کر کے آگ سے دور جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ اسی طرح سے ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما، نیک اعمال کرنے کے ہمارے اندر جذبے پیدا فرما، نیک اعمال کرنے کے ہمارے اندر شوق پیدا فرما۔ یا اللہ ہر اچھائی کی طرف ہماری طبیعت کو مبذول فرما۔ اے میرے معبود ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، متعلقین میں، قریب میں، دور میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ہم سب کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، میرے اللہ تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے میرے معبود تیری محبتوں پہ قربان ہو جائیں، ہم نکمے ہیں نہ شکر ہیں نہ ہنجار ہیں، نمازیں ہم نے چھوڑی، قرآن کی تلاوت ہم نے چھوڑی، نہ کلمہ پڑھا، نہ درود پڑھا، نہ استغفار کیا، پورا دن گزر گیا، میرے اللہ کوئی نیک عمل نہ کیا، اس کے باوجود تیری محبت کا حال یہ ہے کہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا گئے میرے اللہ آرام سے کھانا کھا لیتے گئے، تو چاہتا تو وہ کھانے کا لقمہ حلق سے نیچے نہ جاتا، اے اللہ اگر تو چاہتا تو میرے اللہ اس پانی کے گھونٹ کو ہمارے لیے درد کا سبب بنا دیتا، پریشانی کا ذریعہ بنا دیتا۔ اے میرے داتا تیری محبتوں پہ قربان ہو جائے، تو کتنی محبت والا اللہ ہے، تو کتنے پیار والا اللہ ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود جب ہم بستر پہ لیٹے تو چاہتا ہماری نیند کو چھین لیتا، بے قراری کی آگ پیدا کر دیتا، جسم کے اندر بے قراری پیدا کر دیتا، کروٹ بدلتے رہتے، لیکن اے میرے اللہ تو کتنی محبت والا ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہمیں میٹھی نیند سلا دیتا،
کہ میرا بندہ دن بھر کا تھکا ماندہ، میرا بندہ سو جائے گا، میرے بندے کو سکون مل جائے گا۔ اے میرے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ صبح میں بھی عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلاتا گئے، شام میں بھی عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلاتا گئے، طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا گئے۔ یہ تیرا کرم نہیں تو اور کیا گئے۔ تیرے کتنے بندے ایسے گئے صبح ہوتی ہے بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے گئے، دروازوں پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے رہتے گئے۔ تو چاہتا ہمیں بھی ایسا کر دیتا، ہماری اولادوں کو بھی ایسا کر دیتا، ہم تیرا کچھ بگاڑنے والے نہیں تھے۔ اے میرے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تو نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، صحت و تندرستی والی اولاد عطا فرمائی۔ تو چاہتا کسی بیٹے کو معذور کر دیتا، کسی بیٹی کو اپاہج کر دیتا، کسی کو لنگڑا لونجا کر دیتا، کسی بچی کو گونگی کر دیتا۔ ہائے ہم تیرا کچھ بگاڑنا تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ اے میرے اللہ ہم تیری محبتوں پہ قربان ہوں گے۔ میرے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم دیکھتے ہیں گھر میں ایک بچہ اپاہج ہوتا گئے، گھر میں ایک بچہ معذور ہوتا گئے، سارے گھر کے لوگ اس کے لیے پریشان رہتے گئے۔ ہائے میرے داتا تو نے ہمیں یا اللہ ایسی اچھے اولادیں دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دی۔ تو چاہتا ان بچوں کو مجبور کر دیتا، اپاہج کر دیتا، بدصورت کر دیتا، ہم تو تیرا کچھ بھی بگاڑنے والے نہیں۔ میرے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے داتا ہم دیکھتے ہیں تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ گئے، ہم اولاد والے بن گئے، پھر بھی ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ ہے۔ کتنے بچے ایسے گئے کہ وہ 1.5 سال کے، 8 مہینے کے، ہائے ان کی ماں بھی چلی گئی، ان کا باپ بھی چلا گیا۔ ہائے کوئی ان سے پوچھے، کوئی ان سے پوچھے، وہ 3 سال کی عمر کا بیٹا، وہ 2 سال کی عمر کی بیٹی، کوئی اس سے پوچھے ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے، باپ کا پیار کیسا ہوتا گئے۔ وہ ماں کے پیار سے بھی محروم ہو گئے، وہ باپ کے پیار سے بھی محروم ہو گئے۔ اے میرے داتا میرے معبود جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین کا سایہ ان سے اٹھ گیا، اے اللہ ان بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، یہ کرم نہیں تو اور کیا گئے۔ تیرے کتنے بندے ایسے ہیں جن کے بدن کے اوپر کوڑھ لگا ہوا، ان کے بدن سے گوشت گل گل کے کٹ کٹ کر کے گر رہا، بدن سے رات پی بہتی رہتی ہے، بدن سے بدبو آتی رہتی ہے۔ ہائے اے میرے معبود ہم تیری محبتوں پہ قربان ہوں۔ تو چاہتا تو ہمیں بھی ایسا کر دیتا، ہم تیرا کچھ بگاڑنے والے نہیں تھے۔ میرے رب تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا، تو نے ہمیں کیسی اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی۔ الہی
ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم نکمے ہیں، ناشکرے ہیں، تجھے بھولے ہوئے، تجھے یاد کرنے کے لیے تیار نہیں گئے، تیرا نام لینے کے لیے تیار نہیں گئے۔ ہائے ہم کیسے ناشکرے نکلے، ہم کیسے باغی نکلے۔ میرے داتا تو نے ہمیں رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے، یہ کرم نہیں تو اور کیا گئے۔ جن گھروں میں ہم جاتے گئے نیچے گدے بچھے ہوئے، اوپر پنکھے چل لگے، گھروں میں ماربل پڑے ہوئے، تیرے کتنے بندے ایسے ہیں جن کے پاس میں سر چھپانے تک کی بھی جگہ نہیں ہے، رات آتی ہے سڑکوں پہ پڑ کے گزارا کر لیتے ہیں۔ ان کے نیچے گدے تو کیا، بچھانے کے لیے پھٹی ہوئی چادر بھی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ تو نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا، الہی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ میرے معبود اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری فرما، یا اللہ جن کے ذمے قرض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ بے اولاد والوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے داتا ہم کتنے بڑے نکمے ناشکرے ہیں، ہم تو تیری نعمتوں کا خیال بھی نہیں کرتے، تو نے ہمیں 2 4 6 اولادوں کا مالک بنایا۔ کتنے جوان ایسے ہیں جن کی شادیوں کو 15 18 سال گزر گئے، کوئی اولاد بھی نہیں، گھر میں اندھیرا پڑا ہوا ہے۔ میرے اللہ جو یا اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر جوان بیٹے بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے لیے برکتوں والے رشتوں کے انتظام فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں برکتوں والی روزی عطا فرما، حلال طیب روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن ہمارے بھائیوں کے پاس روزگار نہیں برکتوں والے روزگار عطا فرما، جن کی روزی میں برکت نہیں برکت عطا فرما۔ ہمیں ایسی روزی عطا فرما جس کو کھانے کے بعد تیرا قرآن پڑھنے کو دل چاہے، میرے اللہ جس کو کھانے کے بعد نماز پڑھنے کو دل چاہے، جس کو کھانے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کو دل چاہے، جس کو کھانے کے بعد اللہ اللہ کرنے کو دل چاہے۔ اے میرے اللہ جس کو کھانے کے بعد میرے اللہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کو دل چاہے، یا اللہ ہمیں ایسی برکتوں والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مسلمان بھی تیرے ہی ہیں، غیر مسلم بھی تیرے ہی ہیں، نمازی بھی تیرے ہی ہیں، شرابی بھی تیرے ہی ہیں، فرما بردار بھی تیرے ہی ہیں، نافرمان بھی تیرے ہی ہیں۔ اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اس ہونے والے پروگرام کو بے انتہا قبول فرما۔ اس پروگرام کے لیے جن ہمارے عزیزوں نے ہمارے بھائیوں نے جس اعتبار سے بھی محنتیں کی، کوششیں کی، جس اعتبار سے بھی تعاون کیا، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بہترین بدلہ ان کو، ان کے آل و اولاد کو، ان کے گھر والوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے محلوں کو، ہمارے گھروں کو تو دین سے آباد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن پیدا فرما، ہمارے ملک میں امن پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی خیر خواہی کے جذبے پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے یا اللہ ہمیں ہمدردی عطا فرما، ایک دوسرے کی خدمت کے ہمارے اندر جذبے پیدا فرما۔ یا اللہ آسمانی بلاؤں سے، زمین کے تمام فتنوں سے، اپنوں کے شر سے، غیروں کے شر سے، حاسدین سے، مخالفین سے، ان کی بری نظروں
تدبیروں سے، بری تدبیروں سے ہم سب کی، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ۔ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب سید الانام سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب